بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرلز، ہم نے جو کل اپنا لیکچر سٹارٹ کیا تھا اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے، کیونکہ اس میں تو زیادہ ہمارا وہ بات میں ٹائم ویسٹ ہو گیا. تو نیکسٹ ہماری حدیث نمبر 3 ہے، لا یومنو، لا نہیں یومنو ایمان لاتا، احدکم تم میں سے کوئی، حتیٰ یہاں تک کہ یحبا وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، ماں جو یحبو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے. یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ پسند کرنے میں چاہے کوئی چیز ہو، چاہے کوئی بیہیویئر ہو، چاہے کوئی ایٹیٹیوڈ ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. نمبر 4 ہے المسلموں. اس میں اب مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. المسلموں، مسلمان تو وہ ہے، من سلمہ کہ میں من جس سے، سلمہ سلامتی میں رہیں، المسلمون باقی مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہاتھ سے محفوظ رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو مارے نہیں، ان کو قتل نہ کرے، ان کی چوری ڈاکہ نہ کرے اس طرح سے. اور زبان سے محفوظ رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، بہتان طرازی نہ کرے، ان کی غیبت نہ کرے. یعنی زبان سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ یہ کام کرنے والا نہیں ہوتا. تو مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگلا ہے حبک لشیء، تمہاری محبت کسی چیز کے لیے، یومی و یسمو، یومی یون سے ہے، اندھا بنا دیتی ہے، و یسمو اور بہرا بنا دیتی ہے. یعنی جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. یہ انسان کا ایک بہت فطری سا یہ عمل ہے کہ ہم جب کسی چیز کو پسند کرتے ہیں نا تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے. کوئی اگر سمجھانے کی کوشش کرے نہ ہی کچھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کو کوئی سوٹ پسند آتا ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے یہی لینا ہے. آپ کی امی ساتھ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں اس کا اسٹاف اچھا نہیں. ہم کہتے ہیں یہ تم یہ دیکھو یہ دیکھو، آپ کہتی نہیں میم میں نے وہ اور دیکھنا ہی نہیں ہے. بات کرنے کی کوشش، آپ امی آپ بات ہی نہ کریں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ تو بہت زیادہ دفعہ ایسے ہوا ہے کہ گھر آ کے وہ دھویا، اس کا جب کلر فیڈ ہوا پھر یاد آتا ہے کہ ہاں کسی نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو تمہاری محبت کسی چیز کے لیے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. مطلب کسی چیز کو پسند کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے اندھا اور بہرا ہو کے نہیں کرنا بلکہ اپنی عقل سے کام لینا. یسرو، آسانی پیدا کرو. یسر آسانی کو کہتے ہیں، فعل امر ہے. یسرو آسانی کرو، ولا تعسرو عسرت تنگی کو کہتے ہیں، یہ فعل نہیں ہے. اور تم تنگی نہ کرو، تنگی پیدا نہ کرو، مشکلات کریٹ مت کرو. وبشروا، مطلب مومن کا ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ کیسا ہونا چاہیے. آسانیاں کرو دوسروں کے لیے تاکہ دوسرے خوش ہوں، ان کا دل خوش ہو، ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں. ولا تعسروا، اور تم مشکلات مت کریٹ کرو. وبشروا، اور خوشخبری دو، دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، ان کو خوش کرو. ولا تنفروا، اور نفرتیں مت کریٹ کرو. نفرتیں مت کریٹ کرو یہ نہیں کہ ایک نے کوئی بات کی ہے اٹھا کے اس کی بات پھر دوسرے کو جا کے اس نے تمہارے خلاف یہ بات کی تھی. اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کو تو اٹھا کے دوسرے کو بتائیں جا کے، لیکن اگر کوئی بری بات کر رہا ہے تو اس کو اپنے تک ہی رکھیں. الحکمت، حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل کی بات، علم کی بات، اچھی بات. حکمت دالت المومن، دالا کہتے ہیں گم شدہ چیز کو، مومن کا گم شدہ مال ہے. فحیثو، پس جہاں کہیں بھی، وجدہا وہ اس کو پاتا ہے، فہوا تو وہ، احق کو زیادہ حقدار ہے، بہا اس کا. یعنی حکمت یا دانائی مومن کے لیے ایسے ہے، وہ اس کو ایسے پسند کرتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز کسی کو مل جائے نا تو کہتا ہے کہ ہائے اللہ یہ تو میری تھی.
تھینکس گاڈ مجھے مل گئی. ہم ایسے کرتے ہیں نا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حکمت بھی دانائی بھی جہاں کی عقل کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو مومن جو ہے وہ فٹافٹ اس کو ایسے اڈاپٹ کرتا ہے جیسے کہ گم شدہ مال ہو, اور وہ جہاں کہیں بھی اس کو پاتا ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. مطلب مومن عقل مند ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا. میں یرید اللہ ہو, من وہ شخص, یرید اللہ ہو, ارادہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا, ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جس کے ساتھ, خیرن بھلائی کا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, یفقہو تو وہ سمجھ عطا کرتے ہیں اس کو, فی الدین دین کی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارادہ کریں کہ میں اس کے ساتھ بھلا کروں. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہر کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں, ہم خود اپنے عمل سے ہی اللہ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ, کہ ہم نے زندگی میں کس راستے پر چلنا ہے. تو وہ جب راستے کی سمجھ آ جائے انسان کو تو پھر انسان کو منزل کی بھی سمجھ آ جاتی ہے, پھر اس کے لیے پوری زندگی آسان ہو جاتی ہے. المومن مومن میرات المومن, دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ مرر کو. یعنی ایک مومن جو ہے اس کے اندر جتنی خوبیاں ہیں, جتنی کوالٹیز ہیں, اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور اس کی جو منزل ہے, اس کا خدا, اس کا رسول, دوسرے مومن کا بھی وہی ہوتا ہے. تو ایک مومن کا جو شخصیت ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے, اس کے جو مقاصد ہیں, اس کی جو منزل ہے, اس کا جو راستہ ہے, دوسرے کا بھی وہی ہوتا ہے. تو وہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص مرر دیکھتا ہے نا تو اسے وہی نظر آتا ہے. تو مومن بھی, ایک مومن جب دوسرے سے ملتا ہے نا تو دوسرے کے پاس بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے, زور کا ٹائم ہوتا ہے, نماز کا, کسی بھی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا آپ بیٹھے میں نماز پڑھتا, کہتے ہیں چلے جی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو والمومن اخو المومن, اور مومن مومن کا بھائی ہے. یکف عنہ دیتہ, یکف وہ دور کرتا ہے, عنہ اس سے, دیتہ دیا ضائع کے اسپیلنگ نظر آ رہے ہیں نا, اس سے اس کا نقصان پہنچانے والی چیز کو دور کرتا ہے. یعنی وہ چیز جس سے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کا کوئی بیہیویئر ہے یا ویسی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے. یہوت ہو, احاطہ, یہوتوں کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا, من ورائے ہی, اس کو پیچھے سے, اس کو کہ اس کا احاطہ کرتا ہے, اور اس کے پیچھے سے, وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ, اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. احاطہ, یہوتوں کا مطلب احاطہ کر لینا, پکڑ لینا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے. مَا كَانَ الْفُحْشُ, مَا كَانَ الْفُحْشُ بے حیائی ہوتی ہے, فی شیء جس چیز میں, الا شانہ وہ اس کو برا بنا دیتی ہے. بے حیائی جس میں ہوتی ہے وہ اس کو برا بنا دیتی ہے. وما کان الحیاء, اور شرم و حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے, فی شیء جس چیز کے, الا زانہ وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اس کو برا بنا دیتی ہے, اور شرم و حیا جس چیز میں ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے.